سورۃ النساء کا 12واں رکوع اور 5ویں پارے کا 9واں رکوع ہے۔ یہ شروع کرنے سے پہلے ایک اور ضروری بات عرض کر دوں۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوالات کیے گئے۔ مثلا کسی ہندو نے اس طرح گستاخیاں کی ہیں تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ہندو کی عبارت کو ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ نے سوال میں سے ساری وہ عبارتیں اڑا دیں۔ سوال اس طرح ہے، وہ ہندو اپنی کتاب کے فلاں صفحے پر یہ لکھتا ہے ڈیش 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 ڈیش، پھر یہ لکھتا ہے ڈیش ڈیش ڈیش۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہ عبارتیں اس قدر بھیانک ہیں، خوفناک ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں یہ عبارتیں اپنے ہاتھ سے لکھوں، تو اس لیے صرف شرعی حکم بیان کر دیا گیا۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت کے دور میں بعض نام نہاد مسلمانوں نے گستاخیاں کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اعلیٰ حضرت نے وہ عبارتیں لکھی اور فتویٰ پوری دنیا سے منگوایا اور اسے تقسیم کیا۔ تو یہ ایسا کیوں کیا اعلیٰ حضرت نے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہندو ہے وہ جب اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے تو ہر ایک کو نفرت ہوتی ہے اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہندو ہے، تو اس کی عبارتیں لکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن ایک جبہ پہنا ہوا، دستار باندھی ہوئی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن کہلانے والا، بخاری و مسلم پڑھانے والا، قرآن کا درس دینے والا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی بے ادبی کرے تو بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ گستاخی کوئی پڑھ کر عام آدمی اس کی چال میں آ جائے، وہ بھی گستاخی کرنے لگے اور وہ سمجھے یہ بات درست ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس گمراہی سے بچانے کے لیے ان کی عبارتیں بھی لکھی اور اس کا ذکر بھی کیا اور اسے تقسیم بھی فرمایا، اور پھر آپ نے یہ بھی لکھا جگہ جگہ کہ اگر ضرورت نہ ہوتی، مجھے ڈر یہ لگا کہ کہیں مسلمان گمراہ نہ ہو جائیں، اور یہ عقائد ان کی کتابوں سے پڑھ کر کہیں مسلمان اپنے دل میں یہ عقائد نہ سنبھالیں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی ان کی گندی عبارتوں کو لکھتا نہیں۔ صرف اور صرف لوگوں کے ایمان کو بچانے کی خاطر یہ باتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کی اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرتا ہے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کو اتنا دکھ ہوتا کہ بیوی بچے مر جائیں، مکان جل جائے، پوری دنیا تباہ ہو جائے، اس پر اتنا دکھ نہیں ہو سکتا جتنا اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی سن کر یا پڑھ کر دکھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے صدقے میں ہمیں بھی عشق رسول عطا فرما۔ ارشاد فرمایا فما لکم فی المنافقین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین فئتین، کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے۔ یعنی منافقین جیسا کہ بخاری شریف سورۃ النساء کے تحت ہے اور مسلم شریف کتاب المنافقین میں ہے کہ احد کے میدان سے 300 منافقین بھاگے تھے، اور ایسے وقت بھاگے تھے کہ ان کے بھاگنے سے مسلمانوں پر بہت برا اثر ہوا اور بعض مسلمان بھی بھاگنے لگے، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ تو اب ان منافقین کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو بعض مسلمان کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور بعض کہتے تھے انہیں سمجھایا جائے، ابھی نادان ہے شاید سمجھ جائیں۔ تو فرمایا اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، ان ظالموں کے بارے میں تمہاری دو رائے ہو گئی، یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کاموں کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جو کفر کیا، دل میں کفر اور نفاق رکھ کر زبان سے کلمہ پڑھا، مشرکین کے ساتھ مل گئے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اوندھا کر دیا، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دل بیکار ہو چکے۔ اتریدون، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا من اضل اللہ، کہ تم اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے ہدایت کا۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزام لگاتے ہیں، نہ وہ شرک کی تعریف قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ بدعت کی تعریف، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو سمجھانا اور یہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں بڑا مشکل کام ہے۔ تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کے دل میں جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بغض ہے، اس کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو چکے۔ ودو لو تکفرون، تم تو انہیں ڈھیل دینے کا سوچ رہے ہو، تم تو ان کی خیر خواہی چاہ رہے ہو، اور یہ تمہارے دشمن کیسے ہیں؟ ودو لو تکفرون، انہوں نے چاہا کاش تم بھی کافر ہو جاؤ،
جتنے بھی بدعقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے ہی کی کوشش کرتے ہیں۔ کما کفروا، کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر کیا۔ فتکونون سواء، تو تم سب ایک ہو جاؤ، تاکہ مسلمان اور منافق کا فرق ہی باقی نہ رہے، سبھی ایک جیسے ہو جائیں۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو تم ہرگز انہیں اپنا دوست نہ بنانا۔ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی 14ویں صدی کی انٹرنیشنل باتیں نہیں ہیں۔ ارے سب سے دوستی رکھنی چاہیے، ہر ایک کا مذہب ان کے ساتھ ہے، ہر ایک کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تتخذوا منهم اولیاء، تم ہرگز انہیں اپنا دوست مت بنانا، ان سے دلی محبت نہ رکھنا، ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اور ان کا ایمان ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے دوستی نہ کرنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں اور سچے دل سے ایمان نہ لائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا، فَخُذُوهُمْ، تو تم انہیں پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور تم ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست نہ بنانا، وَلَا نَصِيرًا، اور اپنا مددگار نہ بنانا۔ اگر وہ تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور کہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں، تو ان کی نہ دوستی قبول کرنا نہ ان کی مدد قبول کرنا، کیونکہ دل سے وہ تمہارے دشمن ہیں، تو وہ مدد کے بہانے قریب آئیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یا تمہارا ایمان برباد کر دیں گے، ایسی باتیں کریں گے، کیونکہ صحبت اثر ضرور کرتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بڑا پکا ہوں، مجھے صحبت اثر نہیں کرتی، تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا الصحبۃ مؤثرہ، صحبت ضرور اثر کرتی ہے، اور آپ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا چاہیے کہ ہر کوئی دیکھے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، ان کے پاس آپ جا کر بیٹھ جائیں، 1-2 گھنٹے آپ ان کے پاس بیٹھیں، آپ دیکھیں دل پر کیسے برے اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی محفل میں جا کر بیٹھے، آپ اٹھیں دیکھیں کتنی دل میں روحانیت محسوس ہوتی، تو صحبت اثر تو کرتی ہے۔ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، اس سے پہلے فرمایا گیا انہیں قتل کر دو، اب یہ فرمایا جا رہا ہے مگر وہ لوگ، یعنی ان لوگوں کو قتل نہ کرنا کہ جو اس قوم سے جا کر مل گئے ہیں، کہ جس قوم کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے اور تم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم تم سے بھی جنگ نہیں کریں گے، اور جو تم سے دوستی کر لے ہم اس سے بھی جنگ نہیں کریں گے۔ تو اگر منافقوں نے اس قوم سے دوستی کر لی ہے اور وہ ان سے مل گئے ہیں، تو اب تم ان پر حملہ نہیں کر سکتے، کہ تم پر معاہدے کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ او جاءوکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دلوں میں تم سے لڑنے کی سخت باقی نہ ہو، یعنی یہ بالکل مغلوب ہو جائیں، حسرت سخت باقی نہ رہے، ان کے دل تنگ ہو جائیں لڑنے سے، یعنی اتنے مغلوب ہو جائیں کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور تمہارے سامنے کوئی بھی وہ غلط بات کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے، تو پھر انہیں قتل نہ کرو۔ او یقاتلوا قومہم، یا اتنے وہ کمزور ہوں کہ نہ تم پر حملہ کریں نہ ہی وہ اپنی قوم سے لڑ سکیں، یعنی کنارہ کشی اختیار کر لیں، نہ وہ تم سے لڑ سکیں نہ تمہاری حمایت میں اپنی قوم سے مقابلہ کر سکیں، تو پھر انہیں چھوڑ دو۔ کیوں انہیں چھوڑ دو؟ کہ اگر انہیں تم چھیڑو گے تو ایک دشمن جو سویا ہوا ہے اسے تم بیدار کر دو گے، تو جو دشمن تمہارے سامنے اس کا مقابلہ کرو اور انہیں رہنے دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا اور وہ تم پر غالب آ جاتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو ضرور وہ تم سے جنگ لڑتے، لیکن اللہ نے تمہیں رعب و دبدبہ عطا کیا۔ جتنے بھی منافقین ہوں، بد عقیدہ ہوں، بد مذہب ہوں، کبھی بھی وہ سامنے آ کر کھلے عام مخالفت نہیں کر سکتے، نہ پہلے انہوں نے کی نہ اب وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں چوری چھپے وہ ذہن خراب کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر وہ تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے وہ صلح کا پیغام ڈالیں، یعنی تم سے کہیں کہ ہم سے صلح کر لو، تو تم انہیں قتل نہ کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ غلط ہوگا۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر کوئی راستہ نہیں دیا،
یعنی تم انہیں قتل نہ کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت سے مراد یہ ہے کہ جو منافقین اور جو کفار ہیں تو ہمارے دشمن لیکن مغلوب ہیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے تو انہیں چھڑا نہ جائے۔ ہاں، جو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں ان کی قوتیں ختم کی جائیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے، کہ مشرک کافر تمہیں جہاں ملے اسے قتل کر دو جبکہ تم میں قتل کرنے کی طاقت ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، یہ بدر کے میدان میں آئے تھے لیکن دل سے نہیں آئے تھے، مجبور ہو کر آئے تھے۔ اسی طرح بنی ہاشم کے جتنے لوگ جتنے کافر تھے وہ بدر کے میدان میں آئے تو دل سے نہیں آئے، رسول اللہ ان کے دلوں کو جانتے تھے۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی کافر یا عباس جو میرے چچا ہیں تمہاری تلوار کی زد میں آئے تو کوشش کرنا تم انہیں قتل نہیں کرنا، میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، یہ دل سے نہیں آئے، کافروں کے مجبور کرنے پر آئے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے انہیں قتل نہیں کیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا، اور پھر حضرت عباس رسول اللہ کا معجزہ دیکھ کر رسول اللہ کے سامنے ایمان لے آئے۔ اور وہ کب ایمان لائے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا آپ اپنا بھی فدیہ دیجئے اور اپنے 2 بھتیجوں کا بھی فدیہ دیجئے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو میرا سونا آپ نے لے لیا ہے اس کو فدیے میں استعمال کر لیں، تو آپ نے فرمایا وہ تو مالی غنیمت ہے۔ تو کہنے لگے بھتیجے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مکے کی گلیوں میں آپ کا چچا مارا مارا پھرے اور لوگ کہیں کہ محمد کا چچا صلی اللہ علیہ وسلم وہ غریب ہو چکا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مفلس کر دیا؟ تو اب ضرورت تھی اپنے علم کے اظہار کرنے کی۔ تو اب تک کی جو خاموشی تھی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ جانتے نہیں تھے، لیکن حضور اظہار اسی وقت کرتے ہیں جب ضرورت ہو۔ تو آپ نے فرمایا چچا وہ جو آپ گھر سے نکلے تھے اور چچی کو سونا دیا تھا وہ کدھر ہے؟ اور آپ نے چچی سے کہا تھا یہ سونا ساری زندگی کے لیے کافی ہے، اگر میں جنگ میں مر جاؤں تو ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گی تم، اور واپس آ گیا تو مجھے واپس کر دینا۔ تو وہ حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تو میرے اور آپ کی چچی کے درمیان معاملہ تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس نے بتایا کہ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو وہ اس وقت مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو قرآن نے یہ بیان کیا جو کہ 10ویں پارے میں ہے، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ جو ہم نے لیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا اگر آپ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کے سامنے مال کا ڈھیر تھا، تو حضور نے فرمایا اس مال کے ڈھیر میں سے عباس جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تو حضرت عباس نے سونے چاندی کے سکے اور یہ مال اتنا بھرا کہ آپ سے اٹھ نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے لے کر گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے لیا گیا تھا فدیے میں وہ تو بہت معمولی تھا، اللہ نے مجھے اس کا بہت اچھا بدل عطا فرمایا۔ ستجدون آخرین، یہ تو وہ منافقین ہیں جن کی منافقت ظاہر تھی۔ اب ان منافقوں ان کافروں کا ذکر ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں لیکن اتنے دبے ہوئے ہیں کہ تمہارے سامنے وہ دشمنی کا اظہار نہیں کر پاتے۔ ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، کچھ اور لوگ، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان رہے، وہ یامنوا قومہم، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم سے بھی امان رہے۔ وہ دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں، تمہارے سامنے آتے ہیں تو تمہاری بولی بولتے ہیں اور اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو اپنی قوم کی بولی بولتے ہیں۔ قبیلہ اسد اور غطفان کے لوگ تھے کہ وہ ظاہراً کلمہ اسلام پڑھتے تھے اور دل سے منافق تھے، تو جب اپنی قوم سے ملتے اور قوم کہتی کہ تم کس پر ایمان لائے ہو تو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ بکواس کرتے کہ بندروں بچھوؤں وغیرہ پر ہم ایمان لائے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف سے راہ و رسم رہے، رسم و راہ رہے اور کسی جانب سے انہیں نقصان نہ ہو۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جائے، یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے یا شرک کی طرف بلایا جائے، ارکسوا فیہا، تو وہ اس میں اوندے گرتے ہیں۔ ان مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم نہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نہ اس پارٹی سے، لیکن اگر انہیں ذرا سا بھی مجبور کیا جائے تو غیر جانبداری ختم ہو جائے گی اور وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ جنگ سے باز آ کر تمہارے سامنے صلح کا پیغام نہ دیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں بھی پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو،
حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر تمہیں ہم نے واضح اختیار دیا ہے کہ اگر تم میں طاقت ہو تو انہیں تم ذلیل و رسوا کرو اور ان کی طاقتوں کو توڑ دو۔ بعض لوگ یہ باتیں قرآن سے سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا رب اللہ ہے، وہ ہمیں جس طرح کا حکم دینا چاہے وہ اس کی مرضی مشیت ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام، اس کو بلند کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جتنے کافر ہیں، جتنے منافقین ہیں، ان کی قوتوں کو توڑ دیا جائے، کیونکہ اگر یہ طاقتور ہوں گے تو پھر وہ کبھی بھی ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے، یا یوں سمجھیے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اگر اسلام کو پھیلانا ہے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ جب وہ مضبوط ہوں گے تو باطل قوتیں کمزور ہوں گی۔ جب ہم کمزور ہو گئے اور ہم صرف دنیا میں پڑ گئے، ہمیں نہیں فکر کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کس طرح رسول اللہ کی، اولیاء کی، اللہ کی محبتیں نکالی جا رہی ہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن حاوی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرمائے اور ہمیں اس دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق اور سعادت نصیب